ویلکم ناظرین، آج کے پروگرام میں آپ کے رائے میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج ہم قمبر کے علاقہ میں ANP کے ایک اہم شخصیت سے آج ملاقات کریں گے. ان سے پارٹی کے حوالے سے بات کریں گے کہ تقریباً 4 سال یا اس سے زیادہ ہو گئے ہے اس علاقے میں ANP کا کردار کیسا رہا ہے، اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے. آج کا ہمارا جو مہمان ہے شاہ دوران، جو اس علاقے کا ہے، اور ان سے اس علاقے کی بات چیت کریں گے اور ANP کے حوالے سے بات کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اپنے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. مہربانی. اور ANP کے پلیٹ فارم سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس علاقے میں وہ ترقیاتی کام ہوئے جو ANP کے اس یعنی خاص کر کے پشتونوں کی جو حکومت سمجھی جاتی ہے، تو اسی حوالے سے آپ بتائیں کیا ایسا کوئی عمل طے کیا گیا ہے یا صحیح کاموں کا ڈیٹیلز یہاں پہ ہوا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور دوسری بات یہ ہے کہ تقریباً 4 سال ہو گئے ANP کی گورنمنٹ کا اس صوبے میں، لیکن جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ 2 سال تو اس ڈسٹرکٹ میں اور اس ڈویژن میں حالات بہت زیادہ خراب تھے. امن و امان کی صورتحال بہت ابتر تھا، لیکن جب سے ANP کا گورنمنٹ آئے تو ہمارا یہی کوشش تھا کہ اس علاقے میں امن و امان قائم ہو. تو 2 سال کے عرصے کے بعد اللہ کے فضل و کرم سے سوات اور ملاکنڈ ڈویژن میں امن و امان قائم ہو گیا ہے، اور ڈیولپمنٹل کام جو ہے نا وہ بھی ANP کی گورنمنٹ ساتھ ساتھ کر رہے ہیں. جس طرح کہ آپ کو معلوم ہے کہ سوات میں یونیورسٹی کا قیام یا کیڈٹ کالج کا قیام اور مختلف اسکولوں کے اپ گریڈیشن، روڈ سسٹم، اور اس کے علاوہ اسٹریٹ پیومنٹ، یعنی اس علاقے میں بہت سے ترقیاتی کام بھی ہوئے ہیں. لیکن جو اہم کام تھا وہ امن و امان قائم کرنا تھا، اور وہ اللہ کے فضل کرم سے ہم نے قائم کیا. اس طرح کے آپ سب کو پتہ ہے کہ ANP نے جو الیکشن میں لوگوں سے وعدہ کیا تھا وہ ایک ایجنڈا تھا ہمارا کہ ہم اس علاقے میں امن نافذ کریں گے، اور وہ آپ کے سامنے ہے کہ اب سارے لوگ منگورہ شہر میں بھی گھومتے پھرتے ہیں، کالام لوگ بھی جاتے ہیں، اتروڑ بھی جاتے ہیں، اور ملم جبہ بھی جاتے ہیں، سیر کے لیے لوگ باہر سے بھی آتے ہیں. تو یہ آپ کے سامنے ہے کہ اللہ کے فضل سے حالات ٹھیک ٹھاک ہے. اور یہ حکومت کا جو لوڈ شیڈنگ کی بات تو آپ کو پتہ ہے، پچھلی گورنمنٹ میں بھی لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ تھی. جب سے 18ویں ترمیم آئی ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ مرکز سے صوبوں کو اختیارات مل گئی ہیں. تو جس طرح کالام، اتروڑ اور درال کے جو علاقے ہیں، ابھی وہاں پاور پلانٹ بن رہی ہے، وزیر اعلیٰ صاحب نے افتتاح بھی کیا ہوا ہے. تو انشاءاللہ بہت جلد صوبہ اپنا بجلی پیدا کریں گے، اور اس صوبے میں انشاءاللہ. تو کیا آپ جو کہہ رہے ہیں کہ بجلی پیدا کریں گے، تو اس کے اختیار بھی ان لوگوں کے ہاتھ میں ہوں گے؟ کیونکہ دوسرے جو کہہ رہے ہیں کہ اگر سستی بجلی ہونی چاہیے تو وہ سوات کے علاقے کے لیے یا KPK کے علاقے کے لیے ہوگی، لیکن 100 یونٹ کی جو بات کی تھی ANP حکومت نے، وہ تو ابھی تک ان غریب عوام کو نہیں، یعنی وہ فائدہ نہیں پہنچا. تو آپ کیا سمجھ رہے اگر یہ جو پروجیکٹ ہے یہ بن جائے تو اس سے یہاں کے جو مقامی علاقہ ہے اس کو روزگار یا دوسرے جو یعنی سہولیات ہیں وہ فراہم ہو جائیں گے؟ تو جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ ANP کی گورنمنٹ نے اپنے منشور پہ تقریباً 90% سے زیادہ جو ہے نا عمل درآمد کیا ہوا ہے. ہمارے ایجنڈے میں یہی تھا کہ صوبے کا نام جو ہے نا وہ ہم لوگوں نے تبدیل کیا ہے. ابھی آپ کو پتہ ہے کہ خیبر پختونخوا کے نام سے پکارا جاتا ہے. اس کے علاوہ ہمارا منشور میں یہی تھا کہ صوبوں کو اختیار مل جائے، تو صوبوں کو اختیار بھی مل گیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو سستی بجلی ہم پیدا کر رہے ہیں، تو اس سے زیادہ تر پیدا جو ہے نا تقریباً 200 سے زیادہ میگا واٹ کی بجلی جو ہے نا وہ کالام اور اتروڑ میں پیدا ہوں گے. تو وہ سارے ڈویژن کے لیے بھی کافی ہے، اور جتنا بھی ہمارے سے زیادہ ہو جائے، ہمارے ضروریات سے زیادہ ہو جائے، تو انشاءاللہ سارے صوبے کو اور سارے ملک کو ہم یہ بجلی فراہم کریں گے. میں تو یہی کہوں گا، میں اس قسم کی سیاست کا قائل نہیں ہوں. سیاست اس طرح کی ہونا چاہیے کہ بندہ عزت میں ہو، پارٹیاں بھی اپنے اپنے حدود میں رہیں، اور اس قسم کی ایک دوسرے پہ جو ہے نا الزامات لگانا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. تو میں تو یہی اپیل کروں گا امیر مقام صاحب بھی اور واجد علی خان کو بھی کہ ان الزامات سے کچھ بھی نہیں بن سکتے. اگر کسی کے پاس کوئی پروف ہو تو پھر تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے بھی، پریس بھی آ سکتے ہیں، میڈیا بھی آ سکتے ہیں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے وہ بات بھی کر سکتے ہیں. لیکن اخباروں میں اس طرح کے آنا
اور اس طرح کی گندہ سیاست کرنا اس کا میں قائل نہیں ہوں کہ مسائل میں اس کا مدد کرتے ہیں. ہم اس علاقے میں بہت سے جو لوگوں کے مسائل ہیں کیونکہ منگورا کے اور اس علاقے کے لوگ بہت غریب لوگ ہیں اور بیسیکلی میرا جو ایریا ہے اس میں زیادہ تر کرایہ دار لوگ رہتے ہیں, مزدور لوگ رہتے ہیں. تو صبح جاتے ہیں رات کو اپنے گھروں آتے ہیں تو ان لوگوں کی تھوڑے تھوڑے اور چھوٹے چھوٹے مسائل ہوتے ہیں. تو میں تو بذات خود بہت کوشش کرتا ہوں. یہ جو پہاڑی علاقے آپ دیکھتے ہیں اس میں پانی کے مسئلے میں خود بھی حل کرتا ہوں, خود ان کے پاس جاتا ہوں. یہاں کوئی پرابلم نہیں ہے پانی کا, ہر جگہ پہ پائپ لائن ہے, ہر جگہ پہ واٹر ٹینک ہے. اس کے علاوہ تقریباً پہاڑی علاقوں میں سارے راستے ہم نے پکے کیے ہوئے ہیں. سوئی گیس بھی پہاڑی علاقوں تک ہم نے فراہم کی ہے. تو اس کی جو بیسک نیڈ ہے وہ ہم پورے کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ لوگوں کے جتنے بھی مسائل تھے وہ تو ہم حل کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ لوگ ووٹ بھی دیں گے. اس میں تو یہ تو غلط بات ہے, اس طرح نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اس وقت نہ کوئی کیڈٹ کالج کا کوئی نام تھا نہ کوئی لے رہا تھا. اس حکومت کا یہی کارنامہ ہے کہ یہاں کیڈٹ کالج ابھی بنا ہوا ہے. یونیورسٹی کا بھی ہم بہت سالوں سے کہہ رہے تھے, ہمارا یہی ایک جو ہے نا عرض تھا کہ سوات میں یونیورسٹی ہو. تو اللہ کے فضل سے اس حکومت نے وہ وعدہ بھی پورا کیا ہوا ہے اور تقریباً ہر مڈل کو ہائی اور ہائی کو ہائی سیکنڈری بنا دیا گیا ہے. اور روڈ پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی کالام اور بارین کے روڈوں پہ بھی کام ہو رہا ہے. 250 بلین کا جو خطیر رقم ہے ابھی وہ کالام کے لیے اس کا ٹینڈر بھی ہو گیا ہے. تو کالام مدین روڈ بھی بن جائے گا. تو یہی کام ہوتے ہیں. بجلی کی ابھی علاقے میں جو ہے نا ٹرانسفارمروں کا مسئلہ تھا تو ہمارے MNA صاحبان بھی لگے ہوئے ہیں, ہر گاؤں کی سطح پہ ایک ایک ٹرانسفارمر وہ لگا رہے ہیں. تو جو بجلی کا مسئلہ ہے وہ بھی ہم حل کر رہے ہیں اور لوگ یہی چاہتے ہیں. پہلے تو لوگوں کا اہم مسئلہ جو تھا وہ امن کا تھا. تو پہلے اللہ کے فضل سے ہم امان آ گئے اور ابھی ہم ان کے مسائل حل کر رہے ہیں. تو ہم انشاءاللہ پر امید ہے کہ آئندہ الیکشن میں بھی عوامی نیشنل پارٹی وہ جیت جائیں گے. ANP کا جو منشور تھا, جو علی خان بابا کا ان سے بزرگوں کا جو منشور تھا, کیا ANP اس پہ مکمل قائم ہے ابھی؟ تو ہم تو اپنے بزرگوں کے اصولوں پہ آ رہے ہیں. وہ جو بابا کے اصول تھے, جو علی خان بابا کے اصول تھے, ابھی اس کے بیٹا اسفندیار خان کے, جو ہم سب تو یہی پختونوں کی جو روایات ہے اس پہ ہم چل کے آ رہے ہیں. اور بادشاہ خان کا بھی یہی فلسفہ تھا کہ لوگوں کا خدمت جو ہے نا وہ ان کا فلسفہ تھا اور اس پہ ہم عمل کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ اس امید پہ ہم آئندہ الیکشن میں بھی کارکردگی کی بنیاد پہ جیت جائیں گے. یعنی اس علاقے سے یعنی جو بھی سیٹ تھے وہ ANP نے کلین سویپ کر لی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو یعنی آئندہ الیکشن ہے وہ اس میں بھی ANP کامیاب ہو جائے گا؟ تو کیا یہ امن کا کریڈٹ ہے یا جو کام کیا ترقیات ہوئی کام یہ اس علاقے میں کیا ہے اس کا کریڈٹ ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں اس کی؟ سب سے جو زیادہ کریڈٹ ANP کو آئے گا وہ امن و امان کا آئے گا, کیونکہ ہمارے علاقے سے تقریباً جو 22 لاکھ لوگ وہ مائیگریٹ ہو گئے تھے, اپنے گھر بار چھوڑ کے وہ چلے گئے تھے. تو ان لوگوں کا یہ سوچ نہیں تھا کہ ہم واپس آئیں گے. تو یہ کریڈٹ ANP کو جا رہا ہے کہ 2 مہینے کے بہت سے کم وقت میں سارے لوگ اپنے گھروں کو واپس آ گئے. تو اس امن کے کریڈٹ پہ انشاءاللہ آپ کو پتہ ہے کہ اس سے پہلے جو حکومت تھی MMA کے گورنمنٹ, اس لوگوں نے اس قسم کے حالات پیدا کیے ہوئے تھے. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس میں ANP کا کوئی کردار تھا. ANP نے تو اس میں اپنا پورا کی پورا کردار جو ہے نا ادا کیا اس امن میں. اور آپ کو پتہ ہے کہ تقریباً 400 سے 475 تک ANP کے لوگ مرے ہیں اس میں. تو اپنے لوگوں کو مروانے کے لیے تو یہ نہیں کیا جاتا. ہمارے MPs مرے ہیں اس میں, ہمارے MPs کے بھائی مرے ہیں اس میں, ہمارے ورکر مر گئے اس میں, وفات پا گئے. زیادہ تر لوگ ہمارے جو ANP کے شہید ہو گئے, عام لوگ بھی شہید ہو گئے, بہت زیادہ عام لوگ بھی شہید ہو گئے. لیکن کسی اور پارٹی کا آپ 1-2 بندوں کے علاوہ نہیں بتا سکتے کہ اس حالات میں وہ جو ہے نا شہید ہوئے. زیادہ تر ANP کے لوگ شہید. میں تو علم اور نیوز کی طرف سے عوام کو یہی میسج دوں گا کہ جو لوگ آپ کے نزدیک ہو وہ آپ کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں, جو آپ کے قریب آ سکتے ہو, جو لوگ آپ کے مسائل سن سکتے ہیں, جو لوگ آپ کے لیے امن و امان کا راستہ چن سکتے ہیں,
تو مہربانی کر کے ان لوگوں کو ووٹ دے اور ایسے لوگ ان لوگوں کو مسترد کر دے جو آپ کے پاس نہ ہو، جو آپ کی مسائل حل نہیں کر سکتے، اور جو لوگ آپ کے علاقے کے حالات خراب کر رہے ہیں، جو آپ کے بچوں کو یتیم کر رہے ہیں، جو آپ کے بیویوں کو اور آپ کے بڑوں کو بے عزت کر رہے ہیں، تو میں یہی میسج دوں گا کہ خدا کے لیے ایسے لوگوں کو ووٹ نہ دے کہ آئندہ کے لیے بھی صورت میں ایسے حالات پیدا نہ ہوں۔ تھینک یو۔